اگر اے مانی کٹ دین تے لا محلہ مننا پے گا کہ اے مانگدے پے نے اللہ کولوں یا اے اس چیز نو من رہے نے کہ جماعت دے وچ گمراہی پھیل چکی ہے تے ہن نبی دی ضرورت ہے. اے گلاں دوویں جڑیاں نے آپس دے میں وچ بھی نا. تھوڑا سا تبصرہ کر دوں جو جس طرح انہوں نے کیا ہے. جی جی اولین جماعت دے وچ کافی سارے فرقے غصہ بن نہیں گئے کرنا، جماعت وچ اب اج غصہ نہیں تے زیادہ کرنا، ضرورت اب شاطمیت نہیں لگا دینی، اب غور سے سننا ہے کیونکہ یہاں چھوٹی سی بات کرو تو فوراً شاطمیت لگ جاتی ہے. شاطمیت آپ نہ یہاں کرنا نا. میں کروں گا تو کہنا شاطمیت ہے. اس کی وجہ کریں گے یہ ہے آپ کہ آپ کو ہمیشہ کیوں آپ پہ نیگیٹو الزام لگائیں گے؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی میں ہیں، کوئی دیکھنا دیوانے ذرا تھوڑی سائن ہیں. صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی بالکل. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ نہیں سمجھتے کون تھے کہ میں ہدایت پر نہیں ہوں اور مجھے ہدایت دے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سکھایا تھا وہ لیڈ کرتے تھے سب کو. وہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ جو بات کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل ہو. کہ انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ اس دعا کو اپنی نمازوں میں شامل کر لو، اور اس دعا کے متعلق بہت سارے اس کے نام ہیں. اس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے. بیماروں پہ پڑھ کے پھونکیں تو ان کو شفا ملتی ہے. اور سب المثانی ہے اس کا ایک نام، کہ یہ 7 ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو مختلف مقاصد کے لیے اس کا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے یا سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف اتنا ہی مطلب ہے آخری والی 3 آیتوں کا کہ ہمیں اس میں انعام دے، اور پھر انعام کے لیے سیدھے آیت نمبر 69 سورۃ نساء پہ پہنچ جائیں، تو یہ ان کی اپنی کاریگری ہے. ورنہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم حمد باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 4 پہلے تو تعریف کرتے ہیں، پھر اس کی 4 صفات کا ذکر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، پھر اس کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تعریفیں کر کے اب ہمارا مطلب یہ ہے. ہم اپنے سیدھے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمیں اس سیدھے راستے پر چلاتا رہے یا چلا رکھ. انعمت علیہم، جو تیرے نزدیک انعام کا راستہ ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ جو چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ فالو کر رہا ہے تو وہ بھی انعام کا راستہ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ نبی بنے گا تو انعام ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے، سچائی کو اپنا رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. اور ہمیں مغضوب اور ضال نہ بنانا. ایسے لوگ جن پر تو ناراض ہے ان میں ہمیں شامل نہ کرنا. اور جو لوگ چلتے رہتے ہیں، بعض تو ویسے ہی بھٹک جاتے ہیں، تو ان کو مغضوب کہہ دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اپنی غلطیوں کی وجہ سے موجب بنتے ہیں، تو اس میں ہمیں شامل نہ کرنا، اس سے بچانا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ٹھوکر نہ لگے اور ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں. تو یہ باتیں ہر انسان کے لیے ہیں. انسان اس طرح یہ تشریح ہے نا ثانی بھائی؟ ہے جی. اچھا حسین یہ بھائی، میں ایک تشریح کی ہے سوال نا آپ رکھنا نے، چاہتا ہوں صبر سعید صاحب کی تشریح کی ہے خدمت نا. میں. نہیں میں میں نہیں صبر آپ سے، سعید صاحب کی خدمت میں میں ایک آپ سے سوال ڈرتا رکھنا ہوں بھائی، چاہتا ہوں. میں آپ سے ڈرتا ہوں. آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ کپ لے جائیں نہیں سائن نہیں، صاحب میرے سے، سے آپ چاہے آپ ایڈوانس میں جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سائن صاحب یہ آپ نے تشریح کی ہے نا، میں آپ سے ایگری ہوں. تشریح نہیں کی میں نے، میں جو ایگری بات ہوں. نہیں 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 نہیں، ہاں دیکھیں لکھا تو نہیں نا قرآن مجید میں یہ والی بات جو آپ نے کی ہے؟ یہی لکھی ہے اور کیا لکھی. یہ مطلب نہیں پنجابی لکھی، میں کہا، نہیں ورنہ لکھی. کیوں نہیں نہیں، لکھی؟ یہ آپ نے اس کی تشریح کی ہے نا، لکھی نہیں، تو نہیں ہے کون نا. سی بات نہیں لکھی. الحمدللہ میں نے کہا کہ تعریف کرتے ہیں تو الحمدللہ کا مطلب ہے تعریف کرتے ہیں. نہیں اس میں سنی تشریح بھائی، کون سی دیکھیں جو آپ نے آگے 5-4 منٹ بات کی ہے، میں ایگری ہوں. او بھائی، اس کو میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ چونکہ پنجابی سنی میں بھائی کہی آپ ہیں، کی باتیں ٹھیک ہے، میں نہیں اس کہہ لیے رہا. اس کو فارمیٹ ویسے نہیں کر سکتے، ورنہ اوہو، بیسیکلی میں نے اسی بیان کی ہے جو سوٹ پاتے ہیں. جس طرح کاظمی صاحب نے ہماری طرف بات الٹائی تھی تو میں نے وہ بات ان کی طرف الٹائی تھی، وہ والی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کہ جس طرح انہوں نے اس کا جو یہ آئیڈیو کے ساتھ پھر الحمدللہ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا تھا، تو میں نے اس کنیکشن میں میں نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے.
بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ ہم برے اعمال شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ نبی ہاں بھیجے، یہ اب آپ یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اللہ عالم ہو ایسا یہ جل رسالت ہو، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں رسالت اپنی بھیجنی ہے، اس کو ہم تجویز نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ تھا جو میں آپ کو ہائی لائٹ، آپ نے میرا پوائنٹ پہ کر لیا، جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا میں یہاں پر حسینی صاحب آپ کے توسل سے جی جی ایک سوال صبر سعید صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی سوال یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا جماعت احمدیہ کے تمام اراکین جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا اس میں یہ نبوت کا انعام نہیں مانگتے، صدیق کا انعام نہیں مانگتے، شہید کا انعام نہیں مانگتے؟ کیا یہ وہ 4 انعام نہیں مانگ رہے ہوتے، یا اب ان کے لیے نبوت مانگنا منقطع ہو گیا ہے، باقی انعام ان کے لیے جاری ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ تو سیدھی لے کے جاتے ہیں آیت 69 کی طرف نا، 4 کی، تو لامحالہ اس کے اندر پھر یہ پوچھ کے بتا دیں کہ کیا اس میں جب یہ دعا کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم بیسیکلی نبوت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم رہنمائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ بات درست ہے جو میں نے کہی ہے، پہلے اس پہ تبصرہ لے دیں کہ کیا یہ مانگتے ہیں اس طرح سے دعا دل میں نیت کے ساتھ یا نہیں مانگتے، ٹھیک یا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی طرح بس یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ میں دکھایا قرآن مجید میں، جس کو محفوظ کر دیا اللہ نے قیامت تک کے لیے، ہمیں اس سے ہدایت ملتی رہے، کیا یہ مانتے ہیں؟ یا یہ مانتے ہیں کہ یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے تو نے جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل اولاد پہ کیے رکھے اس طرح سے ہمارے اوپر بھی رکھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری امت محمدیہ جو ہے اس کی شان کم ہو جائے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ چلو صبر سائد صاحب کہیں یا یہ ٹی احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے تو بے شک کہیں۔ جی ٹی احمد صاحب السلام علیکم۔ جی، میں پہلی بات یہ کہ میں ایک احمدی کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں۔ جی جی میں اپنی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہا، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں بات کروں گا، ضرور ضرور۔ ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی احمدی جب یہ نماز، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نیت میں یہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ میں نبوت مانگوں یا صدیقت مانگوں یا کوئی مانگوں۔ جو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بزرگوں نے سے ہم تک بات پہنچی ہے، وہ نماز کو اس کے مطلب سمجھ کر، مطالب سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جب آن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سورہ جو خلافت کا کنسیپٹ ہم لیتے ہیں، تو تمام صحابہ جو ہے وہ اعمال صالح کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو اعمال صالح کرنے والے میں خلاف رکھوں گا، تو ایک شخص کو چن لیا اور سارے اعمال صالح کر رہے تھے۔ اب یہ تو خدا کا آگے جیسے ہمارے بزرگوں نے بھی کہا ہے، سینی صاحب نے، کہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے، اس لیے ہم دعائیں ضرور مانگتے ہیں، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہمیں نبی بنا دے۔ ہاں یہ ضرور نہیں ہے، اللہ بھی ہمیں سچوں کے جو سچائی کا ہے، نبی تو بہت اعلیٰ مقام ہے، نیت ہماری یہ ہوتی ہاں جو آگے خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن نیت نہیں باندھتے کہ نبوت ہی ملے، ٹھیک ہے؟ ہاں آگے جو یہ بھی ہے جیسے سینی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے صورت کے بہت سے معنی ہیں، پھر آگے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ظالم سے کون مراد ہے اور مغضوب سے کون مراد ہے۔ ان قوموں کا ذکر ملتا ہے ہمیں حدیث سے، مسیح وسلم کی کتب سے، تو اس لیے ان سے بچتے ہیں جہاں تک میں سینی صاحب میں سمجھتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، جی بڑی اچھی بات ہے، جزاک اللہ۔ ٹی اچھا تو احمد اس کا صاحب، مطلب یہ ہوا حسینی صاحب جی جی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اس کا مطلب ہے محنت کری جاؤ لیکن اعتماد نہیں ہے ان کو پورے طریقے سے اس موقف اور اس عقیدے کے اوپر کہ اس کے بدلے میں ان کو نبی بنا دیا جائے یا شہید یا صدیق یا صالح بنا دیا جائے، یہ نہیں یہ تقاضا کرتے۔ تو یہ پھر کیسا رول ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اگر اس میں وہ وعدہ دیا گیا ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو پھر کیا یہ موقف جو نذیر احمد صاحب نے پیش کیا ہے، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دینا تو نہیں کر دیا کہیں کہ بھائی ہمیں ملنی نہیں ہے، ہم نے مانگی جانی ہے؟ تو یہ تو پھر مطلب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا یہاں پہ، اس کو کیسے حل کریں گے اس نزاع کو؟
میں کہ ٹی ایم صاحب بھی تشریف لے آئے نہیں تو ٹی ایم صاحب السلام علیکم ورحمۃ فرمائیں۔ اللہ۔ سنی بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم سب السلام دوستوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، جی سنی بھائی کیا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ کچھ یہ سمجھ نہیں آ ٹاپک رہا۔ جو آپ سن رہے ہیں وہی چل رہا ہے، تو سورۃ فاتحہ کا ہم کیوں سوال پڑھتے ہیں؟ سورۃ سورۃ فاتحہ ہم فاتحہ پڑھتے دعا ہے، ہیں۔ ہاں جی، دعا ہے، ام الکتاب ہے، لو اس لیے جی، پڑھتے ہیں۔ ہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھتے تھے، تو اس میں بری بات تو کوئی نہیں، اچھی بات ہے، جتنی مرضی دفعہ بندہ پڑھے اور بہت دفعہ پڑھنی چاہیے۔ ہم، ام الکتاب کہنے کے لحاظ سے یہ ام الکتاب ہے، اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ اس سے اخذ ہوتا ہے، اور مؤخذ فاتح قرآن کتاب مجید بھی ہے ہے۔ یہ، فاتح الکتاب بھی ہے۔ سو ایک دفعہ چھوڑ بندہ ہزاروں دفعہ بھی پڑھے تو وہ بھی کم ہے۔ جا سو اس کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا کوئی کہاوت ہے یا حدیث ہے یہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا جس طرح بھی کوئی تھا کہ یہ جو تمہیں 7 آیتیں دی، نہیں حضرت ابراہیم نے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 7 آیتیں تمہیں دی گئی ہیں یہ زمین و آسمان کے ستون ہیں، ہم، یہ بھی ہے ایک۔ سو اس کو ایک دفعہ نہیں لکھوں بار پڑھنا چاہیے، اور پورے قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سارا اس سے اخذ ہوا ہے، کیونکہ اسی صورت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الکتاب ہے، مین کتاب کی ماں ہے۔ تو کتاب قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا گیا الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک، وہ یہ سورہ فاتحہ سے نکلتی ہے، ہر مطلب ہر لفظ اس سے نکل رہا ہے، کیونکہ یہ ماں ہے۔ ایک بچہ ماں پیدا کرتی ہے تو بچے کا ہر ایک عضو ماں کے جسم سے نکلتا ہے، اسی طرح قرآن مجید الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک جو بھی مضامین بیان کیے گئے قرآن مجید میں، چاہے وہ حکم ہیں یا قصائص ہیں مختلف زمانوں کے یا مختلف انبیاء کے یا جو بھی، وہ سارے حضرت یہ سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں۔ سو اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ سینی صاحب، جی جی، جی میں آپ نے کہا نا سورہ شفا، تو میں اس کا صاحب تجربہ بھی ہوں، واقعتاً حقیقتاً سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ میں صاحب تجربہ ہوں۔ بعض کار میں نے اس کو اپنے اوپر اس لیے نہیں زمایا کہ میں زماؤں، لیکن برکت حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو امت کا اختلاف ہے اگر وہ صحیح معنوں میں ہے تو باعث رحمت ہے، لیکن اگر وہ غلط معنوں میں ہے تو وہ باعث زامت بن جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، حضرت ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان میں اختلاف تھا، لیکن وہ ان میں فتنے اور شرارتیں نہیں تھی۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی منطق یہ سمجھتا ہے، کوئی منطق یہ سمجھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہے، کوئی مرزا صاحب کی کتابوں کا اس طرح مطلب سمجھتا ہے، دوسرے ایسے سمجھتے ہیں۔ سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یا فتنہ نہیں کرنا چاہیے، شرارت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی کوئی بات نہیں، ہر انسان کا ذہن اپنا ہے، اس نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھنا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے نا۔ جب فطرت نہیں مانتی تو دین فطرت کہاں سے ہوا؟ جب ٹھیک ہے، اس لیے جب فطرت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا آگے اختلاف ایسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ و جدل ہو، قتل و غارت ہو، گردریں ہوں، کٹی جائیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، اختلاف جو ہے کسی حد تک جائز بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ چند نذیر احمد صاحب، آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو نبی بنا دے؟ شاہ صاحب میں یہی کہنے لگا تھا، ساری باتیں اچھی ہیں، شفا بھی ہے، انعامات۔ جو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس صورت کے اندر جو انعمت علیہم کی جو لفظ ہیں، اس کے اندر جو آمدی جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو کیا اس کے اندر یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہمیں صدیق بنا دے یا اللہ ہمیں شہید بنا دے، صالح بنا دے اور پھر نبی بنا دے؟ تو بات تو یہ ہو رہی، سوال یہ تھا، دوبارہ میرا خیال دہرا دینا چاہیے سوال کو۔ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر شفا، پورے قرآن کے اندر شفا ہی شفا ہے، لیکن جب مخصوص یہ جو لفظ پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھتے ہوئے
تو کیا اس کے اندر احمدی حضرات یہ اپنی نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صدیق بنا دے اس نام کے تحت، ہمیں شہید بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، اور پھر اس کے بعد ہمیں پہلے نبی بنا دے؟ بات یہ ہو رہی ہے۔ لو جی بڑا سادہ سا سوال ہے حسینی صاحب، کو مشکل تو نہیں بات؟ جی کیا صبر سعید صاحب، نذیر احمد صاحب اور ٹی احمد صاحب اور نیچے بیٹھے ہوئے مصروف موسیٰ صاحب، کیا یہ تمام جب یہ دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نیت کیوں نہیں رکھتے کہ یا اللہ پاک ہمیں نبی بنا دے؟ نذیر احمد صاحب آپ کیوں نہیں نبی بننے کی خواہش کرتے؟ آپ تو مطلب اس کو اتنی دفعہ پڑھنے کے بھی قائل ہیں، کیوں نہیں آپ نبی بننا چاہتے؟ بتائیں۔ جی میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ نبوت خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کام کے تھے کہ نبوت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ نبوت بہت بڑی بھاری امانت ہے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ خواہش کرے کہ مجھے نبی بنا دو، یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں نیک اعمال صالح کرتے رہنا چاہیے، آگے خدا کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ایک نبی نے دعویٰ کیا 1400 سال بعد، جس نے کہا کہ میں نے جو کچھ پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پایا ہے، تو کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی شاخیں نکل رہی ہیں، کتنی فتنے فساد ہو رہے ہیں، کتنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں جس حد تک جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، جو اس کی نماز کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس تک ہی ہم محدود رہتے ہیں۔ آگے یہ سلسلہ شہید کا ہے، شہید بھی لوگ ہوتے ہیں، جب شہید ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح صالح ہیں، اپنے وہ صالحیت کی وہ بزرگ ہیں امت میں، یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت میں صالحیت ختم ہو گئی ہے؟ لیکن وہ اعلان نہیں کرتے۔ یہ آگے صدیقیت کی کھڑکی بھی کھلی ہے، یہ ہر کو اعلان نہیں کرتا سوائے نبی کے، وہ بھی نبی بھی کہ اربوں انسانوں میں ایک ہوتا ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بھائی جزاکم اللہ۔ لیکن نذیر بھائی ابھی تک آپ نے پھر بھی میرا سوال کی طرف پتہ نہیں نہ جانے کیا بات ہے آپ نہیں آ رہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں نبوت کا منصب کوئی آسان ہے؟ بڑا مشکل منصب ہے، بڑی مخالفتیں دیکھنی پڑتی ہیں، بڑے ظلم و جبر برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام مخاطبہ الہی، اس سے بڑھ کے اور ایک انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ آپ اس کی خواہش مند بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ جو دعائیں کرتے ہیں، پھر جو یہ آپ سارا قرآن پڑھتے ہیں، یہ پھر کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ پھر تو آپ نے پوری القرآن کو جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرنے سے خود انکار کر دیا ہے، خود دیوار کھڑی کر دی ہے نبوت کے آگے۔ دیکھیں میرے بھلیے واقع صاحب، میرا کام بحث کرنا نہیں، جو میں سمجھتا ہوں جس طرح میں نے کہا میں کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مقابلہ کرنا، یہ بحث کرنا تو میرا مقصد نہیں ہے، یہ ہار جیت کا مقصد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ نبوی کا ہمیں ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب نبی کا دعویٰ کرنا، وہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کون نبی ہے۔ کسی نے بھی کسی نے دعا نہیں کی کہ اللہ میں مجھے نبی بنا دے۔ اگر تو کوئی مذہبی تاریخ میں، یہ آپ پر ہے، مذہبی تاریخ جب سے مذہبی تاریخ پیدا ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، بتا دیں کسی ایک نبی نے کہا دعا کی ہو کہ مجھے نبی بنا دو، کسی ایک شخص نے دعا کی ہو، اشخاص میں تو نبی ہوتا ہے نا، کسی ایک شخص نے یہ دعا کی ہو کہ اللہ میاں مجھے نبی بنا دے، خدا ہی کھڑا کرتا ہے، اور پھر وہ آگے پھر اس کی چیز چلتی ہے، وہ اس پر بحث نہیں ہے۔ وہ کوئی بتائیں کہ مذہبی تاریخ میں کوئی ایسا انسان گزرا ہو، وہ اس نے دعائیں کی ہو اللہ میاں مجھے نبی بنا دو، اور واقعہ پھر اس کی دعا سنی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ یہ آپ پر ہے اب ثابت کرنا۔ نہیں تو بڑی خوبصورت بات کی ہے ابھی۔ نبوت کی، نبی کی تو کسی نے دعا نہیں کی، نہ ہی کسی نے شہید کے لیے دعا کی یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما، کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے صالح بنا، یا میرے بہن بھائیوں کو یا میری آل اولاد کو صالح بنائی، کسی نے یہ دعا نہیں کی۔ کسی نے یہ نہیں کی یا اللہ مجھے سچا بنانا، مجھے اور میرے ماننے والوں کو، میرے دوستوں احباب کو، بہن بھائیوں کو سچا، یہ بھی دعا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کے اندر تو یہ 4 انعامات ہیں، جس کی نبی کی اگر دعا کوئی نہیں کر سکتا تو باقی 3 کی بھی کوئی نہیں کرے گا، اگر باقی 3 کی کرتا ہے تو چوتھے کی کیوں کرتا ہے دعا، کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے، تو اگر 1400 سال بعد بقول آپ کے ایک بندہ اطاعت کے صلے کے اندر نبی بن سکتا ہے، تو کیا اب لوگوں نے اطاعت کرنا بند کر دی ہے؟ خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے،
یا مرزا مسرور صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں جن کو وہ اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کو نبوت کا یا صالحین کا، صدیقین کا، شہید کا ان کو لقب ہی نہیں ان کو مل سکا ابھی تک، نہ ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کیا؟ تو بات محترم یہ ہے کہ انعمت علیہم کے تحت یہ آپ کے جو بھائی ہیں ابھی ٹی احمد صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، اور یہ وہ ان کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے جسم کے اندر سے بچے کے تمام اعضاء نکلتے ہیں، تو اسی طرح یہ قرآن پاک الف لام کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو ہے نا، یہ اسی چیز کو وہی چیز ہے کہ یہ اسی سے نکلتا ہے۔ تو انعمت علیہم کے تحت جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟ کیوں نہیں بندہ انعمت علیہم پڑھتے ہوئے کہہ سکتا یا اللہ اس انعام کے تحت جو تو نے 4 انعام ہمیں قرآن پاک کے اندر بتائیں تو اس میں سے ایک انعام نبوت کا مجھے بھی عطا کر دے، یا میرے بچے کو عطا کر دے، میرے بھائی کو عطا کر دے، یا میری بیوی کو یا میرے کسی بہن کو ہی عطا کر دے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو باقی صدیقین کی دعا کیوں کی جاتی ہے، صالحین کی دعا کیوں ہے، شہادت کے لیے، شہید ہونے کے لیے دعا کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہیں، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب دیکھیں، میں نے اپنی بات یہ کی ہے کہ میں نے نماز اس لیے نہیں کبھی پڑھی یا سورۃ فاتحہ کا اس لیے نہیں بار بار ورد کرتا یا تلاوت کرتا کہ اللہ میاں مجھے نبی بنا دے، ٹھیک ہے؟ ہم اعمال صالح کرتے ہیں، وہ اعمال صالح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے چلتے چلتے زمانے کے مسیح موت تک پہنچے، مسیح موت کے ذریعے آگے ہم تک پہنچے۔ آگے پھر اختلاف شروع ہو جائے گا، جب میں رسالہ الوصیت کی بات کروں گا، خلافت کی بات کروں گا، تو پھر آپ آگے بحث شروع کر دیں گے۔ اس لیے میں نے بحث سے بچنے کے لیے مؤثر بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی نیت پر ہے، اگر کسی شخص نے اس نیت سے نماز پڑھی ہے، اس نے دعا کیا اللہ میاں مجھے نبی بنا دے، صالح بنا دے، تو وہ اس کا جواب دے، وہ ہے۔ میں اپنا جواب دے ہوں، میں نے کہا کہ جب تک میں نے تاریخ پڑھی ہے، کسی مذہبی جو تاریخ ہے، جتنے انبیاء ہیں، کسی ایک نبی نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے نبی بنا دے۔ وہ شخص ہی تھے نا، 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے، پیر تھے، ہاتھ تھے، کھانا کھاتے تھے، آنکھیں تھیں، چلتے تھے، سوتے تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، بیمار ہوتے تھے، انسان ہی تھے نا، انسانوں میں انسان رسول بھیجے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا واقعی کو ثابت کر سکتا ہے انسان کہ واقعی جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ میاں مجھے نبی بنا دے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نبی بنا دیا؟ یہ بتائیں نا، بات نبی کی ہو رہی ہے۔ آگے پھر جب بات کروں گا پھر آگے پھر اور اختلافی مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں ان اختلافی مسائل سے بچنے کے لیے سے یہی کہہ رہا ہوں، نہ میرا کام ڈبیٹ کرنا ہے، نہ میرا کام یہ ہے، میرا کام جس حد تک میں سمجھتا ہوں میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے بحث در بحث چلتی جائے گی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں بیٹھ کے آرام سے سنتا ہوں، میری یہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ جزاک اچھا اللہ۔ دیکھیں، مزیدار بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 306 پہ فرما رہے ہیں، آپ کے لیے غور سے سنیے گا یہ بات نا۔ کہتے ہیں جی کہ جو بھی آئے گا اسی امت سے ہوگا، لیکن صحیح مسلم میں صریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا، پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی دھوکہ ہے، دھوکے سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کی حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو۔ پس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی معذور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی مطبوع سے فیض پانے والا ہو، بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ جناب علی، اب جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کلام نہ کرے۔ یار تو آپ نے کیا مطلب یہ کیسا آپ نے دین بنا لیا؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ دین ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر مخاطبہ الہیہ نہ ہو، اور آپ دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نبی نہ بنائی، بس باقی ہر چیز میں دے دیں۔
اور یہ پھر تو کھلا تضاد ہے میرے بھائی. ایک منٹ سینی آپ صاحب، بات کیجیے گا. جی آپ ایک مجھے ایک منٹ دے دیں، پھر آپ کیجیے گا. دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں سینی صاحب ہیں، ان کی اجازت سے بات کر لیتے ہیں. ایڈ کروں گا بھائی. سینی صاحب میں نے پہلے کہا نا کہ میں ایک اتنا جس حد تک میں سمجھتا ہوں، جتنا میرا علم ہے، جو جتنی میری معلومات ہے اس حد تک میں بات کروں گا. اور میں چونکہ نمائندگی نہیں کر رہا، اس لیے بارات پڑھنے میں پھر وہ حوالے نکالنے پڑیں گے. ابھی میں مغالہ نکال بھی لیتا ہوں، پھر ڈبیٹ چلتی آپ جائے. اتنی دیر حوالے چیک کریں تو ان کو نہیں احمد مطلب صاحب تو کو بتاتا ہوں نا، پھر اس میں پھر بحث چلتی جائے گی. ٹھیک ہے نہیں، وہ آپ اس کو نہ چلائیں، جی، یہ اس احمد لیے میں صاحب نے کا موقع. ہاں احمد جی، اس صاحب لیے آپ رانا راجپوت صاحب آ گئے ہیں، اس لیے ان سے وہ بھی بات آ کر گئے لیتے ہیں. ادھر. احمد اچھا، صاحب جو بیٹھے ہیں. آپ نے جو بات پہلے کی ہے اس کا تو، کیونکہ جو بات آپ نے کی ہے تو وہ تو آپ نے کسی پہلے کہ وجہ میں سے کی ہے بحث کرنے نہیں آیا، نہ مقابلہ کرنے آیا. میں نہیں، نے بحث نارمل نہ بات کریں محترم، ہم بحث نہیں کریں، نہ کریں بحث. بات آپ نے یہ کی ہے کہ کیا کسی نبی نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے اور مجھے رسول بنا دے؟ تو اسی طرح اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی کسی نبی نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ اور میرے سے پہلے جو رسول تھے ان کی اتنی کامل اطاعت کی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے؟ تو اگر وہ اطاعت کرنے کے نتیجے میں یا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے نبوت نہیں مانگ کے لے سکے، تو پھر 1400 سال بعد ایک بندہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں نے اطاعت اتنی کی اللہ اور اس کے رسول کی مجھے نبوت مل گئی ہے؟ اور اب یہ کوئی بندہ کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہو. اگر دعا نہیں کر سکتا تو اطاعت کر کے کس نبی نے نبوت لیا اس کا ذرا بتا دیں پلیز. اس میں ذرا مطالعہ کم ہے. جزاکم اللہ. ٹی ایم ایس صاحب ہیں، ٹی ایم ایس صاحب. جی جی بالکل. جی سر. جی یوسفی صاحب. جی محترم، اس پہ ذرا آپ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ آپ اس پر مطالعہ رکھتے ہیں؟ کس چیز پہ روشنی ڈالنی ہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے نبی بنا دے انعمت علیہم کے تحت. تو کیا کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اللہ اور میرے سے پہلے جو رسول تھے ان کی کامل اطاعت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے نبوت یا رسالت ملی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں یہ ساری چیز؟ جو بھی آپ نے پوری یہ بات آپ بیان محمد کی ہے، سعد نذیر آپ صاحب نے ہوتے ہیں شروع نا، تو کہاں سے؟ جی انہوں نے یہ کہا ہے شروع کہ انعمت علیہم سے شروع کیا ہے، وہیں سے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا نا، چلے وہیں سے شروع کر لیں. انعمت علیہم کو آپ نے جو بات کی تھی کہ یہ ام الکتاب ہے، اور اس کی جو مثال آپ نے بچے اور ماں کی دی، تو اسی طرح اگر انعمت علیہم جب پڑھتے ہیں احمدی احباب خاص طور پر، تو اس کے تحت جو انعمت علیہم اس انعامات کے اندر نبوت کا انعام کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے؟ یا مانگتے ہیں تو بتائیں کہ ہاں مانگتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور صدیقین کا، صالحین کا، شہداء کا انعام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ چاروں انعام کیونکہ اسی کتاب اسی سورہ سے نکلی ہے نا، سورہ نساء کا بھی جسا جہاں سے آپ استدلال کرتے ہیں. تو پھر انعمت علیہم کے تحت آپ لوگ نبوت کا انعام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ یہ اتنا لمبا سوال ہے، اس کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے کر کے شروع سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک آئیں گے انشاءاللہ. چلیں اس کو مختصر کر دیں، ایسے کر لیں. کیا آپ یہ دعا کرتے ہیں میں بولوں سورہ یا میں فاتحہ چپ کر میں جاؤں؟ کہ یا اللہ میں پاک مجھے بولوں نبی یا میں بنا دے؟ چپ کر؟ جی یوسفی صاحب، آپ کا سوال لمبا ہے، اس کو شروع سے پکڑتے ہیں اور آخر تک چلتے ہیں. وہ شاہ صاحب نے بڑا سورہ فاتحہ ام الکتاب. سن لے، میں میرا نے سوال کو آپ شاہ سے صاحب نے مختصر انداز میں بیان کر دیا. آپ اتنا بتا دیں، انہی کے لفظ میں دہرا دیتا ہوں، کیا سورہ فاتحہ سے آپ نبوت کا انعام مانگتے ہیں؟ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے. الف لام میم سورہ بقرہ سے لے کے والناس کی سین تک جو کچھ قرآن میں ہے، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہہ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس سورت سے نکلتے ہیں. یہ ان کی ماں ہے. اگر سورہ نساء قرآن مجید کا حصہ ہے اور اس کی ماں اور سورہ نساء کی ماں سورہ فاتحہ قرار پائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے، کی احادیث سے، تو یہ اس میں مضمون ہے. میں اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اگینسٹ جانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جانا ہوتا ہے، اور یہ میں کر نہیں سکتا. جزاک اللہ. یہ میرے سوال کا جواب تھا. یہ میں نے سوال کیا کیا آپ کو یاد ہے؟ دوبارہ دہرا دوں؟
اگر نہیں یاد تو. مجھے آپ کا سوال لفظ بلفظ یاد ہے، لیکن آپ نے جی اپنے سوال کو مجھے ہی سوال ناموضوع میرا قرار دہرا دے کے نا کے، پھر اس کا جواب دے سن کہ آپ لینا یہ پوچھ رہے سن ہیں. لینا ڈاکٹر ذاکر میرا نائک بھائی، صاحب جیسے ان کا یا انداز پھر ہے نا، آپ بول وہ لیں، سوال دہرا کے. آپ بھائی آپ ناراض نہ ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میرا سوال نہیں سمجھ آئے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو لفظ ہیں انعمت علیہم، اس کے تحت کیا آپ اللہ تعالیٰ سے نبوت کا انعام مانگتے ہیں؟ سر یوسفی صاحب، جس وقت میں آپ کے سوال کو بریک ڈاؤن کرنے لگا تھا تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کو ناموضوع قرار دے کے یہ فرمایا تھا کہ شاہ صاحب نے سوال کیا ہے، وہ سوال کا جواب دے دیں، میرے کو چھوڑ دیں. یہ آپ کے لفظ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کیوں میری طرف یہ میں نے کہا کہ میرے سوال کو یوسفی شاہ صاحب، صاحب نے مور سینی صاحب مختصر کر براڈ دیا. آپ اس کا گرائے، سینی جواب. صاحب براڈ گرائے، ریکارڈنگ نکال کے لے کے آئے، یوسفی صاحب کو ان کے لفظ سنائیں کہ میرے اچھا سوال چلے، کو چھوڑ اچھا دیا یہ جائے. بحث نہیں شاہ صاحب ہے، نے جو یہ سوال بحث کیے اس سوال پہ آ شاہ جائے. صاحب نے جو اچھا یار میری بات سنیں، اس بات پر السلام ہم نہیں الجھتے، علیکم ورحمۃ کام نہیں اللہ. ضائع کرتے وعلیکم لوگوں کا. السلام ورحمۃ بات اللہ. یہ ہے کہ کیا انعمت علیہم کے تحت آپ نبوت کا انعام مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے؟ میں دیتا ہوں اس کا جواب نا. آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے انعام طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کون سا میں نے انعام دینا ہے. اتنی سی بات ہے. تو دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو کہتے ہیں کہ نہ صالح بنتا ہے، نہ شہید بنتا ہے، نہ صدیق بنتا ہے، نہ نبی بنتا ہے، تو پھر ہم ساری عبادات اور ساری یہ نمازیں روزے جو سارا کچھ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے اطاعت ہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آپ کی فی ذات ہی کوئی تبدیلی نہیں آنی نیک، آپ نے بدکار کے بدکار رہنا، یا میں بھی ہوں اس میں، یا آپ نے جھوٹے کے جھوٹے رہنا ہے، یا آپ نے کوئی ایسا انعام نہیں پانا جو آپ کی ذات میں روحانی تبدیلی لا سکے، تو آپ یہ سارے صالح عمل کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہی امید نہیں کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اپنا روحانی انعام دے گا، یہ ہے بات سیدھی صاف ستھری. ورنہ تو آپ جو کام کرتے کرے جائیں، اللہ نے بخشنا ہوا بخش دے گا، جنت میں بھیجنا ہوا، آپ کو ساتھ دینا ہوا دے دے گا. تو اس سے تو آپ صرف اللہ صاحب مانگ سکتے ہیں انعام. باقی اللہ کی مرضی ہے آپ کی ذات میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے یا کیا انعام آپ کو بچ دیتا ہے. ایک انعام نہیں مانگنا، اللہ کے سارے انعام مانگو، جو اللہ بہتر سمجھے گا وہ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے راجپوت صاحب نے تائید کر دی کہ ہاں جی بالکل وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں. اچھا یوسف بھائی ابھی کیونکہ دلیل ہم نے ایک اور رکھنی ہے یہاں پر، پھر سوال بھی رکھنا ہے. ایک منٹ ذرا، آپ جب وہ انعمت علیہم پڑھتے ہیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ابھی، ایک منٹ ٹھہریں. اچھا ابھی بتاتا ہوں. صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں انہوں نے وہ اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے، تو ابھی ہم ان سب سے پوچھ لیتے ہیں نا. پہلے ہم مرزا صاحب کا اقتباس پیش کرتے ہیں. جلد نمبر ہے نہیں، آپ اسی آیت پہ ہی رہنا، اب جلد نمبر بعد میں چیک کر اسی لیں پر گے ہیں نا. اسی پر ہیں. یہ سن لیں جناب علی، یہ سن لیں. یہ مرزا صاحب نے ایک منٹ فرمایا. ذرا، آپ نے نہیں پڑھنی، وہ حسینی صاحب کو بتایا، حسینی صاحب پڑھیں گے وہ والی نا ساری. جب میں کیا ایک صفحہ یا دو سطریں نہیں پڑھنی، پورا مضمون پڑھنا، کیا بیان ہو رہا ہے ادھر. سیاق باغ سے ہٹ کے کچھ نہیں سننا. حسینی صاحب تجھے دیکھیے بھی جی، کرنا ذرا روحانی خزانہ میں جو پڑھا کرتے ہیں سنیں نا. جناب والا سنیں سر سنیں. ملفوظات ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 242. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب لکھ رہے ہیں یہاں پہ. یہ مرزا صاحب نہیں لکھ رہے، پہلے یہ میں بتا دوں، یہ مرزا صاحب نہیں لکھ رہے، یہ ملفوظات ہے، یہ روحانی خزان نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نہیں لکھ رہے، جو لکھ رہا ہے اس کا نام لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا ملفوظات ہیں جی مرزا صاحب کے. ہم لکھ جو بھی رہا ہے ہی مرزا صاحب کی عبارت جو میں پڑھنے لگا ہوں، آپ اس سے انکار کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی لوگوں کو سننے دیں. فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، پس یہ ایک کمال نبوت ہے جسے انعمت علیہم میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگے تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے. حکم دے رہے ہیں مرزا صاحب سبحان کہ اللہ. جب کوئی شخص انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت جب یہ پڑھے، جب صراط الذین انعمت علیہم پڑھے، تو اس کے پیش نظر یہی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کمالات نبوت عطا کرے. اور میں یہاں پہ سوال کر کے تھک گیا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہی ہونی چاہیے. ٹاپ کا انعام تو اللہ تعالیٰ نے دینا نا، جو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، جو بندہ کے جتنی اس کی عبادات ہوں گی، جتنی اس کی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام دے گا. اس میں کیا شک ہے؟ زبردست.
زبردست. تو یہی بات جو راجپوت صاحب آپ نے صاف طور پر بیان کر دی. ہم بڑی دیر سے نذیر احمد صاحب کو، ٹی احمد صاحب کو، اس سے پہلے صبر سعید صاحب تھے، احمد صاحب تھے، بلکہ نیچے بیٹھے ہوئے مصروف موسیٰ صاحب، ان سب کو یہ کہہ رہے ہیں یار یہ دعائیں مانگتے ہو تو اس میں تم نبی ہونے کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ آپ کی بات سے بہرحال متفق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے بھائی. نہیں، اللہ تعالیٰ سے انعام مانگتے ہو تو اس میں کوئی کسی انعام کا ایسا تو نہیں آپ اس کو منفی کر کے مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ میں نبوت نہ دے باقی دی، اللہ تعالیٰ سے انعام مانگنا باقی اللہ کی مرضی ہے. اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے جو نہیں دے گا؟ جو اللہ چاہے گا بہتر وہ دے دے گا، اتنی سی بات ہے. اس میں کون سے راکٹ سائنس ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دعا میں یہ بات مانگی جاتی ہے. اب یہ بھی راجپوت صاحب کلیئر کر دیں کہ ان چاروں انعامات میں سے کوئی نہ کوئی انعام ملنا جو ہے وہ ضروری بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ دیا ہوا ہے آپ کے مطابق. بالکل. تو سوال اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑا انعام ہے نبوت کا، جو کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے. دوبارہ سن لیں، بڑی سخت تنبیہ کی ہے مرزا صاحب نے، میں تو ڈر گیا ہوں سن کے بھائی. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی. اچھا، وہ فرما رہے ہیں، مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگے تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے. بالکل. ٹھیک ہے جی. مقام صدیقیت پھر دوسرا کمال ہے، صدیقیوں کا کمال ہے، اور آگے یہ عبارت چلتی ہے، چلتی جاتی. پڑھی جائے، آپ کو پورا مضمون پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی کیا کہہ رہے ہیں. جی وہ میرا اب آپ سے سوال ہے نا، آپ کا بڑا زبردست منطقی نتیجہ آپ نکالتے ہیں. اب یہ بتائیے مجھے کہ مرزا صاحب کو تو کامل اطاعت کے ذریعے سے اسی کے تحت نبوت ملی تھی. ہاں یا نا میں جواب دے دیں. بالکل. اچھا، اس سے پہلے ایسی نبوت کیوں نہیں کسی کو ملی، یا اس کے بعد ملنے کا امکان کیوں ختم ہے؟ کوئی نہیں، امکان ختم نہیں ہے، امکان ہے، ڈیفینیٹلی ہے. جس طرح حسینی صاحب موجود نے؟ جی حسینی صاحب ذرا ڈاکٹر اسرار صاحب کا نا وہ بیان چلانا اتنے، وہ بعد میں نے دسا کیوں نہیں ملی. اچھا جی. ہاں جی، وہ چلانا ذرا. نہیں خلیفہ بکر صاحب کیوں نہیں ملی، میں بتاؤں گا وہ ریلیٹڈ ہے اس چیز سے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آپ ذرا سن لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. زیادہ کالے نہیں پڑ. اسرار احمد صاحب کو بھی آپ نے احمدی قرار دی تھی. نہیں یار، تو آپ سنو صحیح. ہاں میوٹ کریں ذرا، میں آپ کو بتاؤں گا پھر میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا. وہ بیان ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا، اس کے وہ سیاق و سباق بتائیں گے تو پھر میں اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کیوں ملی ہے اور کیوں نہیں پہلے ملی. مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ان کا ایک کلپ میں نے یوٹیوب پہ سنا. بندے دی چتراج if your kids are hiding عورت پر کوئی فضل. If I die tomorrow watch close. پتہ نہیں ہو کدھر پیچھے ہی ہو گیا پروگرام ہوتا. اچھا چلو کوئی نہیں، میں تمہیں دسدا جی. جس طرح بری طرح اسلام دے اتنے جڑے برے حالات آئے سی، آریہ سماج ہون یا کرسچن مسیحی ہون، جس طرح وہ نمبر آزما ہوئے سی اسلام دے اتنے، اور انہوں نے کلیم یہ سی کہ اسی کچھ عرصے دے وچ خانہ کعبہ تے بھی سلیب لا دیں گے، نعوذ باللہ. جس طرح ہوں میرے بیان کرن دینا کہ نہیں کرن دینا. یہ طریقہ نہیں نا ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں ٹھیک نا. کیوں کہ آپ کا طریقے سے کروں پھر میں یار میں نے اپنا بیان دینا نا. آپ نے جواب مانگا، مجھ سے جواب لو. پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے سننے کا یار، حوصلہ بھی ہونا چاہیے سننے کا. سنتے کیوں نہیں ہو؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کسی نے مرزا نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا. آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے. جو میں بیان کروں گا وہ میں ہی کروں گا، آپ نہیں کہیں گے کچھ بھی. آپ نے پہلے بھی میرا بیان توڑ موڑ کے پیش کیا، ایسا نہیں ہوگا. جس طرح اسلام بری حالت میں تھا، جس طرح کرسچن پادری حملہ آور ہوئے اسلام کے اوپر، اور آپ کے امام مسجد مقتدیوں سمیت عیسائیت کی آگوش میں جا رہے تھے، اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے کیا برصغیر پاک و ہند میں، تو کسی ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اسلام کا دفاع کرتا اور اسلام کو دوبارہ زندہ کرتا اور عیسائیت کا
सलीब तोड़ता और ईसाइयों का मुंह बंद करता और उसकी गूंज पादरियों के हेड ऑफिस तक, यूके तक भी जाए। जिस तरह उन्होंने जवाब मर्दी से इस्लाम का दफा किया नंगी तलवार बनकर और आर्य समाज का भी मुकाबला किया, ऐसी नज़ीर पहले कभी भी आलम इस्लाम में नहीं मिलती। अगर मिलती है तो बता दें। ईसाइयत जिस तरह हमला आवर हुई थी, जलगार की थी, सब आप वो वीडियो ढूंढे, वो मैंने इसको सुना नहीं है अभी ना। और अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं उलमा, सारा कुछ कर रहे हैं और बता रहे हैं। उस वक़्त तो इनके पास दलील कोई नहीं थी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने ज़रूरी समझा कि मैं एक ऐसा बंदा अपना महबूस करूं जो मेरे इस्लाम को बचाए, मेरे दीन का दिफा करे और इस्लाम का परचम बुलंद करे। या तो मिर्ज़ा साहब से पहले कोई ऐसी जलगार दिखा दें जो इस्लाम पर हुई हो, तो फिर तो मैं मान लूँ कि पहले क्यों नहीं आए। जब अल्लाह ताला को ज़रूरत पड़ती है अपने इस्लाम, अपना दीन बचाने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला अपना बंदा महबूस करता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक़्त सबसे ज़्यादा खस्ता हालत इस्लाम की थी जब मिर्ज़ा साहब महबूस हुए हैं और मिर्ज़ा साहब ने दलाइल से, बराहीन से इन दुश्मनों का मुंह बंद किया है और इस्लाम का परचम बुलंद किया है। थैंक यू वेरी मच। वो गवाही डॉक्टर इसरार साहब भी सुना देंगे कि पादरी मस्जिदों की सीढ़ियों पे खड़े होके कहते थे कोई है तो आए, कोई बचाए इस्लाम को। सनी साहब अगर है तो सुना दो। 2 मिनट आप लगा दें क्योंकि राजपूत साहब अपना ऑफिशियली उतर चुके हैं मैदान में, उतार दिया हमने। अच्छा, यानी कि आपने जो दलील पेश की है वो ये मुझे पेश की किसी है ने नहीं कि- उतारा, तो ना ही मैं उतरा हुआ हूँ। जो मैं समझता हूँ नहीं, मैं आप बयान मैदान कर में नहीं देता हूँ। उतरे। और जब आप तो आपने मैदान में मुझसे उतर मैदान चुके। में उतरना ना, पहले मेरे पुराने सवाल का जवाब देना, फिर मैं उतरूंगा। हाँ, वो मैदान आप भागे छोड़ के वहाँ, वो मेरे सवाल जवाब तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना, तो फिर मैंने आगे नहीं चलना आपसे। ये तो मैं आया हूँ, अच्छा। सैफी ने आपने सवाल कर रहे थे, कोई जवाब नहीं सही दे रहा था, तो मुझे आना पड़ा, वरना मैं सुनना ज्यादा सही है। बेहतर समझता हूँ। सही है, सही है। आपको आना पड़ा क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसी तरीके से जो मिर्जा साहब उसका को आना मफहूम पड़ा जिस बयान तरह किया से कोई गया, दिफा जो नहीं मैंने कर रहा। कहा, आपने जब मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ी है उससे पहले मैंने आपको कह दिया ना। हाँ जी, आपने तहरीर तो बाद में पढ़ी है। जी 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 जी। हाँ, इतनी सी बात है। अच्छा, अब मौका देंगे या मतलब आप डेफिनेटली करो बात, जारी करो रखना बात। चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आपने अब इस चीज़ को इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को आपने मशरूत कर दिया है गुमराही के साथ कि भाई दुआएं तो मांगते रहो, लेकिन ज़रूरी यह है कि फिर गुमराही भी होनी चाहिए उस लेवल की। यानी कि आप दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह पाक मुझे नबी बना दे, लेकिन उससे पहले हालात भी ख़राब कर दे माज़ल्ला। ये दुआएं करते हैं आप कि भाई हालात भी ख़राब होने चाहिए। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि पता नहीं कितने पादरी मस्जिदों की सीढ़ियों पर खड़े होके और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वहाँ पे, और मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ने मामूर कर दिया इस कामिल अतात के नतीजे में। और आपने कहा कि इस तरह की गुमराही जिस तरह की बर्रे सगीर में फैली हुई थी उस वक़्त, उस तरह की गुमराही इससे पहले क्योंकि मौजूद नहीं थी, इसलिए ये दुआ जो है वो किसी के हक़ में कबूल नहीं की गई। लेकिन क्योंकि गुमराही का वो लेवल जो मिर्ज़ा साहब के दौर में आ चुका था, उसके लिए ज़रूरी समझा फिर अल्लाह पाक ने कि वो अपने मामूर को भेजे। तो अब तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अब समझते हैं इस दुनिया के अंदर अभी इस वक्त दौरे हाजिर में कि इस वक्त मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के दौर से कम गुमराही है या ज़्यादा गुमराही है? इसका फैसला करें पहले, फिर अगली बात आपसे करते हैं। जी, दें जवाब। खलीफा वक़्त साहब, आप जो चाहते हैं अगले बंदे के साथ मंसूब कर देते हैं। आपने मेरी बात का मतलब जो लिया है, कोई नीचे बंदे बैठे या ऊपर बैठे बताएं इन्होंने सही लिया। मैंने कब कहा कि ये आप दे दुआ मांगते हैं, पहले गुमराही फैले फिर अल्लाह ताला अपना नबी भेजे? अच्छा, मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए गुमराही फैले? यार, जब अल्लाह को जरूरत पड़ेगी वो अपना नबी भेज देगा। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानते। खलीफा आप बेवकूफ़ भी नहीं जानता, ये भी याद रखें। ये आप फिर आपने- मुझसे बातें वो मंसूब कर रहे हैं, मैं नहीं बीच में बोला। जब आपने मेरे ऊपर झूठ बांधा ना, मैं बीच में नहीं बोला। आपने हर बात मेरी तरफ झूठी मंसूब की है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि पहले क्यों नहीं आया, मैंने आपको उसकी रीज़न दी है। या तो वो रीज़न तोड़ दो, तो फिर मैं इकरार कर लूँगा। लेकिन reason? अगर तो वो रीज़न है डॉक्टर इसरार साहब भी ना बयान कर रहे हों, फिर तो ठीक है। अगर मुखालिफ गवाही दे इस चीज़ की, तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा।
ورنہ جو آپ میری طرف باتیں منسوب کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جو میں نے بیان کیا وہ مجھے پتا میں نے کیا بیان کیا اور وہی کروں گا. حسین صاحب آپ کو ملی ہے وہ ویڈیو؟ نہیں وہ ملی. ڈھونڈ لیتے ہیں جی. وہ ویڈیو ہم بغیر سنے ہی مان لیتے ہیں. رانا راشد جو اپنا راجپوت صاحب ہے وہ مطلب جھوٹ تو نہیں نا بولتے. انہوں نے یہ کہا اچھا. تھا کہ پادری فنڈر جو ہے وہ آیا تھا جرمن سے، جرمن پادری تھا لیکن انگریزوں کے ساتھ آیا تھا. کلکتے میں قائم ہوئی تھی پہلی حکومت، تو وہاں کے اس مسلمانوں کو اور علماء کو شکست دینے کے بعد شاہی مسجد کے، دہلی کی شاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ انہوں نے بتایا جو لاہور والی شاہی مسجد ہے اس کی پیڑھی اتنی اونچی نہیں ہے، وہ بہت اونچی ہے. اس پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا اب سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور علماء کو چیلنج ہے کہ میرے مقابلے کے لیے نکلو. یہ بات تھی. تو پھر مرزا صاحب نے کیا تھا اس کا مقابلہ؟ یہ بات شاید مرزا صاحب سے یہ دیکھنی پڑی کہ تقدیم تاخیر کی کیا تھی، لیکن بہرحال اس کے بعد کچھ پادری ایسے تھے جو عبداللہ وہ جو ہے نا رحمت اللہ کرانوی، ان کے ساتھ تھے پادری عماد الدین. یہ اصل میں مسلمان تھے جو ان کے مناظرے کے بعد عیسائی ہو گئے تھے، پھر پادری عماد الدین بن گئے تھے. تو اس طرح کے واقعات انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس میں کہ بہت سارے. بہرحال وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پیڑھی پہ کھڑے ہو کے تو انہوں نے مطلب اس کا مقابلہ تو مرزا صاحب نے نہیں کیا. مطلب اس کے عماد الدین صاحب مرزا صاحب کے ساتھ تھے نا، جو عبداللہ اتم کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، شرائط مناظرہ طے کرنے گئے تھے. اس کی بات کر رہے ہیں. پادری عماد الدین جو تھے وہ مسلمان عالم تھے جو رحمت اللہ کرانوی کے ساتھ تھے مسلمان کے طور پہ، اور ان کے مناظروں کے درمیان وہ کسی وجہ سے پھر عیسائی ہو گئے تھے. پادری عماد الدین. اچھا حسینی صاحب، اب جو انہوں نے وجہ پیش کی، اب دیکھیں سوال انہوں نے میرے سے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ثبوت دو اس بات کا کہ مرزا صاحب کے دور سے پہلے کوئی ایسی گمراہی ہو جس طرح کی مرزا صاحب کے دور میں تھی، تو پھر تو میں تمہیں بتا دوں کہ کون نبی ہے. انہوں نے جواب دیا نا کہ کیوں نہیں آیا. سوال تھا کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح کی گمراہی مرزا صاحب کے دور میں پھیلی ہوئی تھی اس طرح کی گمراہی اس سے پہلے موجود نہیں تھی کرۂ ارض پہ. یہ بات جب انہوں نے اس کو اس کے ساتھ مشروط کیا تو لا محالہ اس سے منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا کہ بھئی دعائیں کرتے رہو کہ کمالات نبوت ملیں، لیکن یہ مشروط ہے اس کے ساتھ کہ گمراہی بھی اس درجے کی پھیلے کہ جس درجے پر جا کر وہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ عبور ہو، وہ فنش لائن عبور ہو گمراہی کی، تو پھر جو ہے وہ اللہ نبی بھیج دے. تو اب یہ بات جو ہے یہ تو انہوں نے مشروط کر دی ہے. پتہ نہیں انہوں نے قرآن سے کہاں سے یہ لی ہے بات. قرآن میں تو ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات کہی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں نے نہیں لی ایسی بات. آپ میری طرف کیوں باتیں منسوب کرتے ہو؟ آپ کا یہ سوال کیسے پھر اس سوال میں نے یہ سوال فریز کیا جب اللہ کو اپنے دین کی ضرورت پڑی ہے بچانے کے لیے. اس کو پہلے مجدد آتے رہے ہیں، پہلے بڑے سلفا صالحین بھی آتے رہے ہیں، نیک لوگ آتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے ہیں. جب اس درجہ کی گمراہی بڑھ گئی، اتنا اسلام کا برا حال ہوا، تو پھر اللہ نے کہا اب نبی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے بھیج دیا. اس میں کیا ہے؟ اب یہ بات تو ہمیشہ گمراہی پر ہی آتا ہے جب لوگ عربی کا شکار ہوتے ہیں. رسول کریم کیوں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کیوں آئے ہیں؟ جب یہودی اپنی اصل تعلیم سے ہٹ گئے تھے، تو اسی لیے اللہ نبی بھیجتا جب لوگ گمراہ ہو گئے ہوں. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں تو مشروط ہی ہے اس چیز سے. جب گمراہی پھیلے گی اللہ جب سمجھے گا، جب گمراہی دیکھے گا، نبی بھیج دے گا. اس میں اس کو کیا بات ہے؟ جواب دینا چاہتا ہوں تو پھر بات ہو گئی نا یہی. ایک منٹ واٹر صاحب رک جائیں، واٹر صاحب ایک منٹ رک جائیں نا یار، رک جائیں. بھائی راجپوت صاحب سے پہلے کوئی احمدی صحیح جواب نہیں دے رہا تھا، وہ آ گئے جواب دینے کے لیے، تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ان کو انڈرمائن کریں ان کے نالج کو. نہیں، میں ایک احمدی کے واٹر بائی کے حوالے کرتا ہوں. میرے تو کچھ ڈیفینڈ کرنا نہیں، آپ ان کے حوالے نہ کریں، آپ میرے والے رہیں، آپ میرے والے رہیں. میں آپ کے حوالے میرے سوال کا جواب دیں گے. میں چوچا نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دینا ہے. آزاد راجپوت صاحب، میں کدو تانوں کیا تہاڈی شان چ میں کوئی گستاخی کیتی ہے؟
ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਨਸੂਖ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ नहीं, राजपूत साहब नहीं। कुरान जी दे विच इकट्ठी हो गए। खलीफा बेवकूफ तू ना हर बात वो मुझसे मंसूब कर रहा है जो मैंने कही नहीं है ना, ए बड़ी गेम है भैया आपने ये अस्सलाम बात अभी अभी कही। वालेकुम, रिकॉर्डिंग सारी महफूज है, रिकॉर्डिंग सारी महफूज है। जिस लिहाज से खलीफा बकर साहब या आपके साथी ने सवाल किए हैं उसी निस्बत से मैंने जवाब दिए, ठीक है। ये नहीं कि कहें कि उसको जवाब नहीं आता, जिस निस्बत से आपने सवाल राजपूत किए साहब ने कहा, हैं मैंने उस कहा, निस्बत से मैंने जवाब दिए, या आपने तो कहा ठीक है। मेरा अब मुताला ही सवाल नहीं है, से मैंने सवाल जवाब कर रहे हैं, दिया। सवाल से आपने तुम इनकार किया। निकाल रहे हैं। अगर फिर मुझे पता था कि आपने कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, नजीर किस तरह साहब करना है। ये कहीं भी नहीं जा देखिए सकते। आपने तो ये ठीक कहा है, है, आपने इसलिए तो ये कहा हमें है, हमें इस तरह ना करें, हमें इस तरह ना करें, हमें इस तरह ना करें, हमारे साथ इस तरह ना करें। हम जो मुनासिब जवाब है दे देते हैं। मैंने पहले कहा है कि आपने तो कहा आप मेरा लफ्ज़ मुताला ही इस्तेमाल नहीं कर रहे है, हैं मैं इसका मंतक। जवाब नहीं दे सकता। देखो ना, अब आप आपने सवाल क्यों का माइक आप कह रहे हैं जब आपका लफ्ज़ मुताला इस्तेमाल ही करना नहीं है। मंतक का, ये मंतक आपकी है, आपको मुबारक हो। ओ भाई ये बात मंतक सुने, आपकी है, जरूरी आपने नहीं आपकी कहा है कि मंतक मैं से हमें इसका इत्तेफाक जवाब नहीं करें। दे सकता, मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है। अब आपने माइक अनम्यूट करके आपने बीच में जो है ना वो रोला मंतक डाल आपको दिया। आपके मंतक पास आपको जवाब ही मान नहीं है। हमले। आपने कहा मेरे पास इसका मुताला नहीं है, मैं नहीं जवाब दे सकता। अब आपको क्या हो गया है? जवाब याद नहीं आ गया? बल्कि इन्होंने कोई जवाब नहीं यूसुफ उसका। भाई इन्होंने तो ये कहा है वो कि हवाले की बात किया। नबी मैं जब बनना, किताबों में जाएंगे ना, किताबों में तो जाएंगे, मैंने आपसे कब हवाला मांगा है? मैंने तो आपसे सिंपल ये सवाल पूछा था जिस पे आपने कहा मेरा मुताले नहीं है, मैं नहीं जवाब दे सकता। पूछा, जो सवाल पूछा मैं जवाब दे दिया, अपना जवाब दे दिया। चले काम कौन सा डाउन हो जाए, जवाब दिया आपने? सारे दोस्त काम डाउन हो जाए। देखिए नजीर साहब जो है ना, उन्होंने जवाब दिया था कि कोई खुदा का खौफ करे। कोई ऐसा हो सकता है कि जो दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे नबी बना दे? वो दिखाए मुझे कोई नबी है ऐसा कि जिसने ऐसी दुआ मांगी हो? ये आपके अल्फाज हैं नजीर साहब। बिल्कुल मेरे अल्फाज है। अब साबित करें ना, अब साबित करें कि कोई ऐसा शख्स दुनिया में है, मजहबी दुनिया में, जिसने 1,24,000 अंबिया में से किसी एक नबी ने ये दुआ की हो कि अल्लाह मियां मुझे नबी बना दे। ये तो आपने साबित करना है, मैंने क्या साबित करना है? मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के मानने वाले तो कहते ही हैं कि आप नहीं, मिर्जा साहब ने क्या बताए? क्या मिर्जा साहब ने दुआ की थी मुझे नबी बना दो? सारे भाई एक मिनट ठहर जाए, मुझे क्या मिर्जा साहब ने दुआ की थी कि मुझे नबी बना दो? जब आप लोगों से बात नहीं बन रही थी ना, उसी वक्त राजपूत साहब ने आला गैरत का नमूना पेश किया और कॉल डाल के ऊपर आके उन्होंने कहा पीछे पीछे हट जाओ, मैं उतरना मैदान दे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं हो रहा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ता रोक पीछे पीछे हट जाओ, आप मुझे भी 2 मिनट बात करने दो। अच्छा, आपने राजपूत साहब को भी मंसूख कर दिया है वोटर साहब? जी जी मैंने मंसूख। नैले पे दहला आ गया जी। अच्छा जी भाईजान, बात दरअसल ये है, बात दरअसल ये है कि हम आपके साथ कोई मजाक और दुखियां खेलियां नहीं चौकियां दे करने उत्ते आए। नाले दले चंगे लगदे ने, नाले दले नहीं कहना, दुखियां चौकियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੱਲ ਕਰੋ ਵਾਟਰ ਪਾਸ। हाँ जी प्यारे भाई, बात दरअसल ये है कि आपने ये वाली बात की कि मिर्जा साहब ने फिर उस पादरी का मुकाबला किया, और भाईजान मिर्जा साहब ने तो क़यामत तक के पादरियों का मुकाबला क्या किया, उनको शिकस्त दे दी है। मिर्जा साहब ने तो पादरियों का खुदा ही मार दिया है। अब बोलना नहीं बीच में, अब बीच में नहीं बोलना। हाँ म्यूट लगाओ, शाबाश, दोनों भाई म्यूट लगाओ। मिर्जा साहब ने तो क़यामत तक के पादरी मार दिए हैं। उन्होंने तो कहा है जी कि सब उनका जो है खुदा ताला का बेटा ही उन्होंने फौत कर दिया है, जिसको वो खुदा का बेटा साबित करते हैं, हजरत ईसा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अनमता अलैहिम में सिर्फ 4 इनाम नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो लाखों करोड़ों अरबों इनाम देने वाली है। उस आयत में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वाली आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास मजमून बयान किया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे इन 4 इनामात का जिक्र किया गया है। अब आप अगर कहते हैं कि आप अहमदी लोग इनाम मांगते हैं अल्लाह से नबी होने का, तो भाई वो आपके कुरान में भी आयत है, आप भी मांग लें दुआ नबी होने की। आप नबी होने की दुआ ना मांगे, आप खातमुन नबीयीन होने की दुआ मांग लें। समझ गए आप? अगर आपने, आपके भी कुरान शरीफ में वही आयत है ना, वही नंबर है ना सूरह निसा का, तो आप मांग लें। आप नबी होने की नहीं, खातमुन नबीयीन होने की दुआ मांग लें। भाईजान बात दरअसल ये है कि दुआ मांगना एक और ये आप काम है। सवाल कर रहे हैं या इस्लाह दे रहे हैं? मशवरा जी दे रहे हैं। आपकी इस्लाह भी कर रहा हूँ और थोड़ा यानी सा कि आपको वाटर बता साहब भी रहा हूँ। म्यूट कर लिया करो ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। और भाई मैं तो बोल नहीं रहा। आपने ये ना सवाल ना किया है, ਤੁਸੀਂ तो फरमा रहे 2 हो, मिनट के लिए म्यूट क्यों नहीं लग रहा बात आपसे? करने दो यार उनको। हाँ जी, आपसे म्यूट क्यों नहीं लग रहा? भाईजान लगाएं खलीफा साहब म्यूट, भाईजान यूसुफी साहब म्यूट मोटर लगाएं, साहब मैं डर गया म्यूट वहाँ। लगाएं, यूसुफी साहब म्यूट लगाएं, यूसुफी साहब म्यूट लगाएं। करें डालें जी, इससे पहले अहमदी हमारे ऊपर बर्बरियत शुरू कर दे, हमें मार धाड़ कर दे। जी जी म्यूट लगाएं जी, बीच में आपकी जान निकल जाती है। जनाब अली, आपके लिए भी सूरह फातिहा वही पढ़ी है, आपके लिए भी वही 4 इनाम वाली आयत पड़ी हुई है। मांग लें अल्लाह से नबी होने का इनाम। शरारत करने के लिए आप ये वाला पॉइंट उठाते हैं कि आप नबी होने का क्यों नहीं अल्लाह ताला से मांग लेते हैं नमता अलैहिम के तहत। ठीक है, इंसान की, हर इंसान की एक वैल्यू, एक औकात और एक मुकाम है।
ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے نا مقام اور انعامات، وہ اس نے انہی کو ہی دینی ہے، اور انبیاء والا انعام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دینا ہے، وہ آپ کے مانگنے پر نہیں دینا، اور پہلے بھی آپ کے مانگنے پہ نہیں دیا، اس نے اپنی مرضی سے دیا ہوا یہ والا انعام۔ تو آپ احمدیوں کو مت چھیڑیں، آپ کے پاس بھی وہی قرآن شریف ہے، آپ مانگ لیا کریں دعا کہ خلیفہ وقت کو اللہ تعالیٰ صرف نبی نہ بنائے، خاتم النبیین بنا لے۔ اور پادریوں کو تو حضرت مسیح موعود نے قیامت تک کے لیے ہرا دیا ہے، پادریوں کے خدا کو جو فوت کر دیا نا، پوری عیسائیت کو قیامت تک کے لیے انہوں نے ہرا دیا ہوا ہے، تو اب کوئی مقابلے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ جب ان کا خدا ہی نہیں باقی تو مقابلے کی گنجائش ہی نہیں باقی، جب کہ آپ سارے مسلمان ہارے ہوئے مسلمان ہیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی ساری شریعت پکڑائی ہوئی ہے، آپ نے قرآن ان کو پکڑا دیا ہے، اچھا وقت آپ ہو نے گیا، دوبارہ ان کو بلایا ہے اور اسلام کی وقت ہو گیا، تبلیغ وقت ہو کروائیں گے۔ گیا، حضرت عیسیٰ کی آپ طرف نے نہ جائیں، جناب ابھی بس ابھی کر ایمرجنسی بٹن اب نہ بات پریس کریں، پوری ہونے دے، ابھی مسیح مضمون موعود پورا پر ہونے ہیں۔ دے۔ نہیں بات آپ آپ نے پوری مضمون ہو گئی، پورا اب آپ تانو کر رہا ہوں تشریح میں، پر آ رہے ہیں نا، بس واٹس ایپ ایسے تو اچھی اتنی بات رہ نہیں ہے گئی نا۔ نا آپ لوگوں کی بات چیت، تان و تشریح میں نہیں، حقیقت میں آنا اچھا چاہیے۔ چلیں بس کریں، بس کریں۔ اچھا یہ جی میرا خیال ابھی ہے تو وارڈر میرا صاحب یار نے 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی تو 2 میں منٹ نے بھی پورے پورے نہیں 2 ہوئے، منٹ کاؤنٹ کیے، آپ نے زیادہ ہی وقت لیے۔ دیکھیں اور مرزا یار صاحب تمہاری نے جان کیوں ملفوظات نکل جلد جاتی ہے، نمبر 1 مضمون مکمل ہونے دیا صفحہ کرو۔ نمبر 242 تمہارا پر جھوٹ فرمایا کھولنے ہے، لگ جاتا ہے تو بس وہاں پہ ہی چیخیں نکل جاتی سنیں ہیں۔ نا، جھوٹ نہیں، جو آپ نے بات کہی ہے چلو نا، یہ باقی دیکھیں رانا آپ نے صاحب کس کے کنٹینیو خلاف کریں بات گے، کی ہے، آپ یہ اللہ دیکھیں، سے یہ دعا مانگا کریں سنیے گا، خاتم النبیین بننے کی، آپ کے وارڈر پاس صاحب بھی سنیں وہی تو صحیح قرآن نا، ہے۔ سنیں تو صحیح نا، اور مرزا سنیں تو صاحب صحیح۔ کا مقابلہ کوئی فرقہ نہیں کر سکتا، آپ تو حضرت عیسیٰ کو خاتم جی جی النبیین بالکل مانتے بالکل ہیں، آسمان بالکل پر اللہ بالکل۔ کے اچھا چلیں ساتھ اور سنیں نا، ہمیشہ زندہ مانتے اچھا ہیں۔ چلیں سن تو لیں پلیز۔ اچھا آپ مجھے نے جو آپ یہ کا بات فہم کہی ہے نا، چاہیے، یہ آپ خلیفہ نے وقت بیسیکلی مرزا صاحب، صاحب خلیفہ کے بے خلاف وقت بات ہے، کہی ہے۔ یار بے خاموش وقت ہو جاؤ مجھے یار، جب وہ بات کر رہے ہیں خاموش ہو نہیں، جاؤ، راجپوت صاحب میرا سوال ہے یار، میں سوال کا اپنا مائک جواب میوٹ دیا۔ کیوں نہیں کرتے آپ کے جب یہ سوال ایک کا بھائی بندہ جواب بات کر رہا ہے تو کیوں میں بیچ نے میں ان بولتے کا ہو؟ موقف لینا اس خاموش آیت ہو کے جاؤ، اوپر، خاموش بات کرنے میں دو نے مجھے۔ آپ کا مائک موقف میوٹ جاننا کرو، چاہنا ہے، آپ کا اور کیا مائک میوٹ موقف ہے؟ کرو، خاموش ہو جاؤ، مائک میوٹ کرو، بات اچھا کرنے دو۔ راجپوت صاحب آپ نے مائک ان کو دیا نا، اب آپ تسلی کریں نا نہیں، آپ میں نے یہ۔ آپ کا موقف مائک لینا ہے میوٹ اس کرو بات یار، کی۔ ان کو بات کرنے دو، خلیفہ صاحب کو مائک میوٹ کرو۔ اچھا سنیں جی، گزارش یہ ہے دوستو کہ واٹر صاحب نے یہاں پر بڑا جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ ایک جواب دیا ہے، اور مرزا صاحب کے خلاف ہی اپنے آپ کو کھڑا کر بیٹھے ہیں۔ مرزا صاحب کا اقتباس پھر پڑھ دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پس یہ ایک کمال نبوت ہے جسے انعمت علیہم میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگے تو اس کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے، وہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے، سیدھا حکم دے رہے ہیں وہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں نبی بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں نبی بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں نبی بنا دے، لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ ڈرتے بھی ہیں کہ بن گیا تو پھر کی بنے گا، سانو تو جماعت دے وچوں کڈ دتا جائے گا۔ خلیفہ مسرور صاحب کہنے ہے کتوں آ گیا، جدا دماغ خراب ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو جمبا صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا، جو زاہد کے ساتھ آپ نے کیا، جو باقی لوگوں کے ساتھ آپ کرتے رہتے ہیں، ابھی ایم ایس آر صاحب کے ساتھ، ایم ایس چیما صاحب کے ساتھ جو کر رہی ہے جماعت، پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو جائے، مطلب دعا تھوڑی قبول ہو جائے، تھوڑے واسطے زحمت ہو جائے گی، ہیں جی؟ یہ ہے وہ بات جو میں کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو بندہ دعا مانگے وہ اس کے پیش نظر یہ بات رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگے۔ سوال صرف اتنا تھا کیا آپ نبوت مانگتے ہیں؟ پہلے والے جو بیٹھے ہوئے احمدی تھے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانگتے، خدا کا خوف کریں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اللہ سے دعا کر کے نبی بن جائے؟ جب ان کو اقتباس پیش کیا گیا تو پھر راجپوت صاحب آگے، انہوں نے کہا کہ جی میں بات کروں گا، پھر اب واٹر صاحب آپ آگئے۔ پہلی بات تو یہ واٹر صاحب، ہم تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے یہ معنی اخذ کرتے ہی نہیں، نہ یہ اخذ کرتے ہیں، نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ۔ اس کی آیت کے اندر سے نبوت کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے انعامات مل سکتے ہیں، ہم تو یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا ہے، کذاب ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ مانی ہوئی ہے بات۔ اب جب ہم آپ سے کہتے ہیں بھائی کیا آج آپ نے فجر میں یہ دعا کی، پورے ہو گئے بھائی آپ جان، اسے کہیں کہ ہاں جی ہم نے 2 ضرور منٹ کی ہے، پورے وہ ہو ہماری گئے، قبول نہیں 2 ہو رہی، وہ منٹ ایک الگ بات ہے آپ نے مجھے جی۔ 2 منٹ سے اوپر اچھا نہیں 2 دیے۔ منٹ ابھی میں نے بھی لینے ہیں 2 منٹ پورے، اب میرے 2 منٹ ہے۔ نہیں 2 اب منٹ میرے 2 دوسری منٹ۔ میوٹ کرنا ذرا، کہ میری جگہ تو واٹر نے کال کی، اچھا میری دوسری جگہ بات خلیفہ یہ ہے وقت کہ نے۔ ایک موقع ان کو دیں، دوسری سے بات نہیں اگلے 2 منٹ جو مسلمانوں کے 2 منٹ ہے نا، اگلے وہ آپ لے لیجیے گا۔ اور رانا راشد صاحب کی ایمبولینس بھی آ گئی ہے نیچے، اب دیکھیں اللہ خیر ہی کرے تو وہ بھی جی ابھی آئیں گے اوپر آ کے، وہ بھی کہیں گے بند کرو اچھا سارا جی، کچھ۔ خلیفہ صاحب اچھا میرے 2 2 منٹ اب لگا آپ کے دیں۔ واٹر صاحب میں کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ ہاں جی، اچھا جی، خلیفہ صاحب نے اس بات کا ابھی تک نہیں اقرار کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے قیامت تک کے عیسائیوں اور پادریوں کو شکست دے دی ہوئی ہے، کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو کہ عیسائیت کے خدا ہیں ان کو وفات یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہے، جبکہ باقی مسلمانوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں قیامت تک
इस्लाम के दिफा के लिए कोई एक मुसलमान भी नहीं उतरा हुआ, सब मुसलमान ईसाइयों के साथ मिले हुए हैं और हज़रत ईसा को आसमान पर ज़िंदा मानते हैं, हमेशा मानते हैं। और उन्होंने कुरान भी वहाँ से अल्लाह से डायरेक्ट हासिल कर लिया हुआ है, शरीयत भी डायरेक्ट हासिल कर ली हुई है, और एक कुरानी शरीयत के नबी, मोहम्मदी शरीयत के नबी बनकर वो दोबारा दुनिया में आएंगे और दोबारा से इस्लाम फैलाएंगे और वो इस्लाम के पक्के वारिस हो चुके हैं, इस्लाम के मालिक हो गए हैं, इस्लाम के हकम अदल हो गए हैं। और क़यामत से पहले जो सारी दुनिया के गैर मुस्लिम हैं उनको सिर्फ हज़रत ईसा ही मुसलमान कर सकते हैं, रसूल पाक के मुसलमान भी नहीं कर सकते, रसूल पाक का दिया हुआ कुरान भी नहीं कर सकता, रसूल पाक की शरीयत भी नहीं कर सकती। इन्होंने खुला इकरार कर लिया है ईसाइयत के हक़ में